علامہ صاحب قبلہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو شخص کسی وظیفے کا عہد کرے تو اسے چاہیے، کسی ورد کا عہد کرے تو اسے چاہیے کہ اسے پھر پڑھتا رہے، اس کا جو ہے سلسلہ کہیں منقطع نہ ہو، روزانہ پڑھنا چاہیے، اگر دن میں نہ پڑھ سکا تو شام میں پڑھے، شام نہ پڑھ سکا تو رات میں پڑھے، یعنی اس کا یہ سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے، اس میں وہ غفلت نہ برتے۔ مجھے بتائیے خواجہ صاحب کہ اس قول کی روشنی میں اوراد و وظائف کی اہمیت اور مستقل مزاجی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں وظائف کا جہاں تک تعلق ہے، وظائف نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، ٹھیک ہے، وظائف نام ہے قرآن ذی شان کی مختلف صورتوں کو، مختلف آیتوں کو پڑھنے کا۔ صحیح۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ بھئی یہ وظائف کہاں سے لے کر آ گئے ہو، اور یہ جو بزرگوں کے وظائف ہیں شاید ان بزرگوں نے یا لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں، من گھڑت ہیں، اور لوگوں کو قرآن کی ترغیب نہیں دے رہے ہو، لوگوں کو جو ہے دوسری چیزوں کی دعائے معصورہ نہیں بتا رہے اور تم وظائف بتا رہے ہو۔ دیکھیں ایک تو سب سے بنیادی بات ہے کہ جتنے ہمارے اکابرین، جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کے جتنے بھی وظائف ہیں وہ قرآن و حدیث سے استشہاد کیے ہوئے، اچھا، قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے، یا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات و فرامین سے اخذ کیے ہوئے۔ دیکھیں ایک تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو تم ایک بار یاد کرو گے تو وہ ایک بار یاد کرنے والے کو نہیں عطا کرے گا، لاکھ بار یاد کرنے والے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اور صبح و شام یاد کرو، صبح بھی یاد کرو، رات کو بھی یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غلاموں کو وظائف عطا فرمائے۔ اچھا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آیا اور آ کر جو ہے اس نے قرض کا شکوہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دعا کوئی آیا عرض کی یا رسول اللہ میرے یہاں پر درد ہو رہا ہے تو حضور نے فرمایا پڑھو یہ، اس پر درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ وظیفہ کون دے رہا ہے اور جسمانی مرض ہے کون دے رہا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام بخاری اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رات کو بستر پہ تشریف لے جاتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے اور قل اعوذ برب الفلق رب الناس معوذتین اور سورہ اخلاص یہ پڑھتے، ہاتھوں پر پھونکتے اور 3 مرتبہ یہ عمل کرتے، اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو جو ہے اپنے بدن پر پھیرا کرتے تھے۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ وظائف، یہ پڑھنے کا طریقہ، یہ سارے کے سارے معاملات ہمیں کہاں سے ملے؟ کوئی آج 2021 کے اندر یا اس صدی کے اندر کو بزرگوں نے اپنے پاس سے نہیں بنائے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے، حضور کی سنت سے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات سے۔ آپ ایک میں سب سے بڑی بات کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب جو ہے وظائف دیا کرتے تھے، اور ان کے وظائف کے اندر سب سے جو شورائے آفاق دنیا کے اندر وظیفہ ہے جس کو پڑھا جاتا ہے بحمد اللہ تعالیٰ، آج بھی ہم پڑھتے ہیں، میری مسجد کے اندر پڑھا جاتا ہے، وہ ہے ختم خواجگان۔ جی، ختم خواجگان کو آپ دیکھیں کہ اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ بالکل صحیح بات۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد کلمات طیبات جو ہیں لا الہ الا انت سبحانک، یہ بھی قرآن مجید سے استعاذ کیا ہوا، یا باقی انت الباقی کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، کلمات کہاں سے ملے ہیں؟ یہ قرآن کی مبارک صورتیں ہیں، آیات طیبات ہیں، یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں۔ سبحان اللہ، یعنی جس قدر بھی اوراد ہیں وہ اذکار الہی سے ہی معمور ہے۔ بالکل۔ دوسرا ایک لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات ہوتی ہے، عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں دیکھیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ جو آپ تعداد متعین کرتے ہیں کہ بھائی 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، 50 بار، یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ تم نے اپنے پاس سے متعین کر دیے۔
دیکھیں یہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور حضور کی سنت سے ملتی ہے. تسبیح فاطمہ کی تعداد حضور نے بیان فرمائی جی کہ جی 33 جی بالکل 33 مسلم شریف کے حدیث پاک حضور فرماتے ہیں انی استغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ، میں 70 بار اللہ کی بارگاہ میں روزانہ استغفار کرتا ہوں. تو استغفار کی تسبیح بھی نہیں 70 بار، فرما وفی روایت 100 مرہ، میں روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو یہ 100 بار، یہ 70 بار، یہ 33 بار، یہ تعداد یہ بھی ہمیں کہاں سے ملا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ یعنی وسلم یہ اصول بھی آپ نے اصول ہمیں عطا فرمائے. دوسرا قرآن یہ کہتا ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، اور ہوتا بھی یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا کائنات تشریف لائے، فرمایا رات کو یہ صورتیں پڑھ کے تم سویا کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا. سونے لگو تو کو اللہم باسمک اموت واحیا، اٹھنے لگو تو الحمدللہ الذی احیانا. یہ کیا ہے؟ یہ دعائیں بھی ہیں، یہی وظائف ہیں، یہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کرتا ہے. اور یہ جو خواجہ صاحب کا فرمان ہے کہ بھئی کوئی بھی وظیفہ کرو، اس وظیفے کے اندر دوام ہونا چاہیے، یہ بھی سنت مبارکہ سے ثابت ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جب بھی کسی عبادت یا کسی چیز کے پڑھنے کا فرماتے تو فرمایا کہ کم کر لیا کرو، عقل ہو لیکن عدم ہو، اور اس کے اندر ایک دوام ہونا چاہیے. ایک شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس شخص جیسا نہ ہونا کہ جو رات کو اٹھتا تھا، پہلے نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس نے نماز کو پڑھنا چھوڑ دیا. فرمایا مختصر پڑھو، کم پڑھو، لیکن اس کے اندر دوام ہونا چاہیے، عقل کیوں نہ ہو. تو یہ بھی ہمیں سنت مبارکہ سے ملا. پتہ چلا سید سلمان گل صاحب کہ ہمارے بزرگوں کے جتنے یہ طریقے ہیں اور جتنے یہ وظائف ہیں، جتنے یہ معمولات ہیں، یہ گھر سے نہیں لے کر آئے ہیں، یہ مدینے والے سے سنت رسول سے اخذ کیا ہے. یہ امت کو آسان اور سہل کر کے دیا ہے. اصل نور اور فیضان وہی سے مل رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد مزید. آج اوراد و وظائف ہمارا موضوع ہے. ابتدا میں نے کہا کہ وہ اوراد و وظائف جو عام طور سے اس دور میں آپ کو مختلف ظاہر ہے مختلف سورسز سے مل جاتے ہیں، عاملین سے مل جاتے ہیں، ان کی بات نہیں. آج ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس سلسلہ چشت کے جو اوراد و وظائف ہیں ان کے خاص طور پر بات کر رہے ہیں. اور سوالات ہیں. علامہ صاحب، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ کسی شخص کو اگر اپنی حاجت پوری کرنی ہو تو وہ بکثرت سورہ فاتحہ کا ورد کرے. تو ایک تو یہ حاجت کا پورا ہو جانا سورہ فاتحہ، اور بالخصوص سورہ فاتحہ کی جو اہمیت بیان ہو رہی ہے کہ بکثرت سورہ فاتحہ کا پڑھنا بندے کی حاجت پوری کر سکتا ہے، اس پر روشنی ڈالیں. جی دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید سارا کا سارا الحمد سے لے کر والناس تک شفا ہے اور رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، رب کائنات نے فرمایا. لیکن سورہ فاتحہ کا آپ نے خاص طور پر فرمایا. اس مبارک صورت کو یہ اعزاز اور اکرام حاصل ہے کہ دیکھیں نماز کے اندر آپ جہاں سے چاہیں قرآن کی تلاوت کریں. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کو آتا ہے جہاں سے آتا ہے. لیکن یہ سورہ فاتحہ ایسی ہے کہ اسے ہر نماز کے اندر اور ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور خاص طور پر فرض کی جو پہلی رکعتیں ہیں اور نوافل اور سنن ہیں ہمارے نزدیک واجب ہے پڑھنا. لیکن شوافع اور دوسرے حضرات کے نزدیک تو وہ تو کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اور وہ تو اس کی فرضیت اتنی اہمیت اور فضیلت. ایک تو اس اعتبار سے دیکھیں. دوسرا جو پہلو ہے خاص طور پہ وظیفے کے اعتبار سے، تو اس صورت کے اتنے نام ہیں. اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سب مثانی بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الشافیہ، سورۃ الشفاء. سبحان اللہ. اس کے اتنے نام ہیں. جو ناموں کی کثرت ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ یہ کتنی مبارک ہے. دوسرا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نماز میں تھا، میں نے جواب نہیں دیا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو نماز کے بعد میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے آواز دی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا. کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ رسول بلائیں. یعنی تم نماز کے اندر بھی آتے تو تمہاری نماز میں فرق نہیں پڑنا تھا، اللہ رسول کی پکار پر تم جا رہے ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بہت عظمت والی صورت نہ بتاؤں، اس کی تعلیم نہ دوں؟ عرض کیا رسول بالکل. تو مسجد سے نکلتے ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سورہ فاتحہ کی تعلیم فرمائی. فرمایا یہ بہت عظمت والی صورت ہے، بہت برکت والی صورت ہے. اور اس کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے. بخاری کے اندر ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت جا رہی تھی کہیں، راستے کے اندر ایک کنیز، ایک لونڈی آئی اور کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو کوئی دم کرنا جانتا ہے؟ میں ہمارے سردار کو جو ہے نا کسی چیز نے کاٹ لیا. ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں جاتا ہوں. وہ گئے، انہوں نے جا کے دم کیا. وہ شخص بالکل اس کے اعضاء جو جکڑے ہوئے تھے اور رنگ پیلا تھا، جیسے دم کیا بالکل ٹھیک ہو گیا.
سردار بڑا خوش ہوا، اس نے 30 بکریاں جو ہے بطور ہدیہ کے دی. واپس صحابہ کرام کے درمیان پہنچے تو انہوں نے کہا بھی تم نے کیا دم کیا ہے؟ تمہیں کوئی جنتر آتا ہے، کوئی منتر آتا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یار میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، میں نے سب سے بڑی جو عظمت والی صورت ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا. سورۃ الشفاء. رب تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اتنی برکت اور رحمت رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ بزرگان دین جب وظائف دیتے ہیں، وظائف کی تلقین کرتے ہیں، تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھنا، صحیح، اور اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھنا. صدق مقال اور عقل حلال یہ بنیاد ہے، یہ کنجی ہے، یہ چابی ہے. اس کے بغیر تم کتنا بھی پڑھتے رہو. وظائف سے قبل وظائف کی تیاری ہے. بالکل. فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں. تو آپ یہ دیکھیں تو اصل تو قرآن ہے یہ، صحیح بات. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی صورت مبارکہ ایک ترتیب سے جب بزرگ دیتے ہیں، بطور وظیفے کے دیتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ فتوحات، رحمتوں اور برکتوں کے راستوں کو کھول دیتا ہے. واہ. سورہ فاتحہ کی اہمیت پر نشاندہی فرما رہے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب 1-2 منٹ میرے پاس بچیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کا موضوع اوراد و وظائف پیش نظر ہیں. ہمارے لوگ اوراد و وظائف کی تلاش میں بعض اوقات جو ہے وہ بھٹک بھی جاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بھی اوراد و وظائف لے لیتے ہیں، اور پھر ان اوراد و وظائف میں بھی ظاہر ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ جی اس کی سند کیا ہے، یا آپ من گڑت تو نہیں ہوں تو نہیں، لیکن ہمیں تو بزرگوں سے بھی اوراد و وظائف ملے. ایک کمپیریٹیو ڈیفرنس سامنے پیغام دے دیں 1-2 منٹ میں. جی دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پر جو منصب نبوت ہے اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ایک تو تلاوت قرآن خود ایک مستقلاً عبادت ہے. ٹھیک ہے. قرآن ایک سب سے بڑا وظیفہ ہے. صحیح. دوسرا ذکر کیا گیا تعلیم قرآن کا، اور تیسرا پھر تزکیے کا ذکر کیا گیا. تو ایک تو قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے. یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، مثال کے طور پر یہ سلسلہ چشتیہ کے اندر خاص طور پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 اور 26 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر ترزق من تشاء بغیر حساب تک پڑھے. اچھا، اگر مقروض ہے. مقروض ہے. اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کے تحت آپ نے ایک بڑا لمبا واقعہ نقل فرمایا ہے، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عطا فرمایا. فرمایا کنز من کنوز الجنہ. فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ہمارے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا، لا حول ولا قوت الا. یہ خزانہ ہے، یہ وظیفہ ہے بہت بڑا. اور ختم خواجگان کے اندر بھی خاص طور پر یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سلسلہ چشتیہ کے اندر شامل ہے. تو قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے. اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام، صفاتی نام، قل ادعوا اللہ ود الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے نام سے بہتر کس کا نام؟ اس کو اس کے ناموں سے پکارو، ذاتی نام سے، صفاتی نام سے. فرمایا اس کا ذکر کرو. جتنا اس کا ذکر کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کسی لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. فرمایا تمہارے دلوں کا زنگ جو ہے وہ دل جائے گا. الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ خلصا. فرمایا شیطان ابن آدم سے دل سے چمٹا ہوتا ہے. تو بزرگان دین کرتے کیا ہیں مجلسوں کے اندر؟ یہ جو اللہ 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 کی صدائیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا دل منور ہوتا ہے، شیطان لعین کے شر سے انسان بچتا ہے، اور ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند و بالا فرماتا ہے. تو یہ سب کچھ قرآن و حدیث سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے استشہاد کیا ہوا ہے. میں امت سے یہی کہوں گا کہ ادھر ادھر نہ جائیں، جاہل قسم کے لوگوں کے پاس نہ جائیں. جو ہمارے اصل بزرگ ہیں، ہم یہ آج کے یہ بابو کے نمائندے نہیں ہیں، ہم نمائندے ہیں تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ہم نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے جتنے یہ قوم والی سرکار اور فلانی سرکار اور فلانی سرکار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ آمین اللہم آمین. ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی. تجلیات جس میں اوراد و وظائف پیش نظر رہا. موضوع خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے اوراد و وظائف جو ہیں نا، وہ اوراد و وظائف کے پیچھے منفعت اپنی جگہ، مقاصد اپنی جگہ، لیکن منبع اور مرکز جو بات تھی وہ تھی یاد او سرمایہ ایمان بود. یعنی ان کا ہر ورد یاد الہی میں لوگوں کو مشغول رہنے کی ایک تلقین تھا. از خود جب یہ اللہ رب العزت کے ناموں کا، صفاتی ناموں کا، اس کے
ذاتی ناموں کا جب ورد فرمایا کرتے، ورد کروایا کرتے، تو لوگ یاد الہی میں ایسے مشغول ہوتے. ظاہر ہے انہی کی صحبتوں سے، انہی کی خانقاہوں سے اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والے لوگ قطب ابدال اور قلندر بن کے اٹھا کرتے تھے. اسی لیے فرمایا یاد او سرمایہ ایماں بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود. تو وہی سلطان بنے سارے گدا جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جیسے بزرگوں کی، جیسے علماء کی خدمت میں رہے، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے ایسا ناطہ جڑوایا لوگوں کا کہ وہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو سکے. وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا نا، ایک دم غافل 100 دم کافر. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے نجات عطا فرمائے اور اپنے ذکر پر، اپنے محبوب کے دین پر استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے.